بات ہی اب نہیں ہے. ہاں بس سارا قرآن اسی طرح ہو جائے گا. پتہ نہیں وہ پرانے یہ غامدی صاحب اور دوسرے جتنے ہیں نا کہتے ہیں کہ نہیں زمانے کے تقاضے یہ پرانے، یہ لفظ رکھ لیے مطلب کیا کہ یہ قرآن آپ کام کر نہیں رہا، چھوڑ دینا چاہیے، وہ وقت گزر گیا، اپ ٹو ڈیٹ نہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا. اس کی تلاوت کرو، ہمیں پیسے دیتے جاؤ. اس لیے ریاض صاحب بھائی اچھے نکلے، انہوں نے اخلاقی جرت کی، قادیانی کی طرح فریب نہیں کیا. انہوں نے صاف کہا بھائی قرآن کا دور 1000 سال تھا، دور ختم ہو گیا، اب نئی شریعت آئی. کتاب اس نے دے دی نا پھر کہ یہ نئی شریعت ہے، اس میں عورتوں کے لیے کوئی پردہ نہیں، سود حلال ہے، نمازیں بھی 5 پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس طرح تھوڑا بہت اللہ کو 3 وقت یاد کر لیا کرو. سارا دین بدل دیا، نئی شریعت. اس نے کہا نئے دور کا میں نبی ہوں. یہ نبی بھی بنا کیا کرایا کچھ نہیں، صرف امت نے فساد ڈالا. تو بات یہ غامدی وغیرہ بھی وہی کہتے ہیں کہ وقت قرآن کا گزر گیا، مگر اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں زمانے کے تقاضے بدل گئے. تو اقامت دین کے بارے میں یہی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے اور خود اپنا تحفظ بھی ہے نا، کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا کہ اپنے اصولوں پر قائم رہو تو ان کی حکومت قائم کرو. دوسری حکومت کے زیر سایہ پھر آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے نا چھوٹا رہ جائے. ایک بزرگ نے مثال دی تھی نا کہ ایک آدمی نے شلوار یا پتلون وغیرہ سلوائی، وہ لمبی ہوگی تو اس نے اپنی بیوی سے، بہو سے، بیٹی سب سے کہا کہ ذرا اس کو کاٹ کر نا ٹھیک کرو. سب نے بہانہ کر دیا کہ نہیں. اب وہ سو گیا تو خیال آیا بیوی کو کہ خامد نے کہا تھا میں نے کیوں نہ اٹھی تھوڑی سی کاٹ کر دی. پھر بیٹی اٹھی، حتیٰ کہ صبح جب اٹھا شلوار نہیں کر رہی. اسلام کے ساتھ بھی نہیں یہی ہوتا رہا، کسی نے اتنا کاٹا دوسرا. اب یہ نا پاجامہ بھی نہیں رہا. توبہ توبہ. یہ لوگ جانتے نہیں یار گنوں کما یار بنا، یہ جانتے سب، بوجھتے سب کچھ کرتے. یہ نہیں کہنے لگے اس حکومت میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے عقیدے ٹھیک رکھے، کچھ باتیں کر رہے، باقی یار نظام کہاں گے. مگر پھر وہ عقیدے اور باتیں بھی چھوٹ گئیں. باطل نظام کے تصورات شائع آ گئے، ٹی وی دیکھ کر شروع سے بچے اور سارے وہ سن کر اسکولوں کالجوں میں نمازیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، پردہ. بھائی یہ ایک ہی نظام میں رہنا، یا اسلام قائم کر رہو پورا، ورنہ دوسرا آہستہ آہستہ تمہیں دھکیل دے گا. پھر ناسخ و منسوخ کی بات بھی کریں گے، مگر چاہیے کہ یہ سوالوں میں رکھنے آخر میں. اب یہ بات جو ہے نا نظام اسلامی کی، اس کے لیے کچھ نا اب دیندار لوگ ہی شاید بھائی کہنے لگے حکومت کی باتوں کا کیا فائدہ، آپ اللہ توبہ کریں، لوگوں میں پھر کے کلمہ ٹھیک کرائیں. کلمہ رہ جائے گا، ادھر وہ بیچارے کلمہ سیکھیں گے، ادھر کوئی مقدمہ آ گیا عدالت میں، جھوٹ بولنا پڑے گا، ججوں کو رشوت دینی پڑے گی، کہاں جائے گا وہ کلمہ. کیوں نہیں اس سرچشمے کو ٹھیک کرتے جہاں سے سب برائیاں جنم لیتی. حکومت کوئی معمولی بات ہے، وہ ایسا چشمہ جس سے ساری قوم میں نہ یا اچھائیاں آتی ہیں یا برائیاں آتی ہیں. تاریخ میں جو ریاست مزیدار بات بیان ہوئی ہے کہ حاکم وقت کے جو ہے نا یہ بالکل امت کا دماغ یا روح ہے کہ ولید بن عبد الملک آیا، خلیفہ بنا، اس کو عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا. یہ مسجد جو بنائی اس میں جامع ہوئی، اسی طرح دمشق جیسے ابھی معمار فارغ ہوئے ہیں، اتنی اعلیٰ اور اتنی بڑی، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. وہ اس کو عمارتوں کا شوق تھا، ہر جگہ ہر محفل میں لوگ بیٹھے بلڈنگوں کی باتیں کرتے تھے. سلیمان آیا، اس کو عورتوں کا عشق تھا، یہی باتیں چلتی. بعد میں عمر بن عبدالعزیز آئے، 2.5 سال جہاں لوگ بیٹھتے اللہ رسول کی بات، قرآن یہ کہتا سننا. یہ حاکم وقت چھوٹی بات ہوتا، جدھر کو چلانا جب بالکل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا سمجھو، گاڑی کو جدھر کے لے جائے ادھر ہی وہ گاڑی جائے گی، کرتا جائے گا. پہلے اور گھروں میں بھی خرابی آئے گی، اسکولوں کالجوں میں آئے گی، آہستہ آہستہ پھر یہ فرد خود بھی جو نا متاثر ہو جائے گا. جب عدالتوں میں جھوٹ بولے بغیر گزارا نہ ہو، پولیس کو رشوت دیے بغیر بات نہ بنتی ہو، سود کے بغیر کہیں سے قرض نہ ملتا ہو، تو آہستہ آہستہ دین کے سارے حکم چھوٹتے جائیں گے.
پہلے یہ کہ بدرجہ اضطرار کہے گا کہ میں مجبور ہوں، بعد میں آہستہ آہستہ کہنے لگا یار اس میں حرج کیا، کاروبار دنیا کا سود سے چلتا، اور آخر میں اس کو مستحسن ثابت کرنے لگے گا کہ مولویوں نے یوں ہی باتیں مرا رہی ہیں، اصلی کام تو یہ اس طرح دنیا کے چلتے ہیں، یعنی دین سے پھر جائے گا، نام لیتا رہے گا دین کا، بدنام اس دین کو کرے گا، زندگی ساری دوسرے ہیں۔ تو اس لیے غیر اسلامی حکومت میں رہنا یا مسلمانوں کی باطل حکومت میں رہنا جو ہے آہستہ آہستہ پھر اصولوں کی موت، سارے اصول ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، مجبوراً چھوڑنے پڑیں گے۔ اب کیا حال ہو گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو دیندار ہوں تو تھوڑے بہت ہم اسلام کو وہ بھی نہیں رہے، بے پردگی بے حیائی ہمارے سامنے بچیاں پوتیاں سب ہو گئیں، کچھ نہیں ہم کر سکتے، اور ساری عورتیں کہتی ہیں نہیں زمانے کا چرن یہی۔ اس لیے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں اسرائیل صاحب اگر سچے ہو کہ یہی اصول ٹھیک ہیں تو ان کو برپا کرو کے رکھو تاکہ تمہاری زندگی آسانی سے دین کے مطابق دشواری نہ آئے، اور اگر نہیں تو پھر صاف کہہ دو کہ نہیں ہم اس دین کو نہیں مانتے، بدنام کیوں کرتے۔ اقامت دین کہتے ہیں کہ معمولی بات نہیں، بچنا ہے تو اپنے اصولوں کے مطابق کوئی سسٹم برقرار کرو تاکہ اس میں تمہیں کوئی مشکل نہ پیش آئے، سارے مسئلے آرام سے حل ہوتے رہیں، ورنہ دوسرا نظام آ جائے گا نا تو بس ایسے ہی ہے جیسے دوسرے درخت کے سائے میں نیچے جو پودے نا وہ پھر مرجھا جاتے ہیں، نہیں نشو و نما پاتے، بڑی خرابی واقعی۔ ہاں اگر وہ ان کا ہی نظریہ بدل جائے، حکومت لینا ہو جائے یا مسلمان، پھر یہ ریاض صاحب ہم نے پھر فتوے ہی مجبوری کے گھڑنے نا کہ کیا آہستہ آہستہ مجبوریاں کرتے کرتے سارا دین راہ سے نکل گئے، اضطرار ہی۔ اللہ نہیں کھڑا نہیں رہ سکتا، کچھ دیر کہے گا مجبوری، پھر ضمیر ملامت کرے گا، پھر جائز کرنے کی کوشش کرے گا، اور آخر میں جائز سے بڑھ کر اس کو پسندیدہ ثابت کرنے لگے گا۔ مسلمان کہنے والے کتابیں لکھیں گے کہ سود بہت اچھی شاید ہے، وہ سود جو حرام تھا وہ گیا، قرآن کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو قرآن میں سود تھا نا وہ غریبوں مسکینوں سے لوگ لیتے تھے، یہ تجارتی سود جو بینک وغیرہ کا یہ اس وقت کہاں تھا، یہ بالکل حلال ہے جتنا جی جان لو۔ کل ہی آدمی پوچھ رہا یار میں حیران ہوں، جنازہ تھا نا میں وہاں گیا، میرے دوست تھے، وہ بچہ فوت ہوا، بڑی محبت تھی، کیا کر گیا 15-16 میل دور، وہاں لوگ ملے بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ کہتے ہیں مولانا سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھی رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، کعبہ میں بھی ہوتی ہیں، خدا سنتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جب خدا کا دین ہم نے چھوڑ دیا تو خدا کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ، باقی کافر بھی اسی کی مخلوق ہیں، جب ہمارا بھی رویہ ان جیسا ہی ہے تو اللہ ہماری طرفداری کیوں کرے؟ مگر رسول اللہ موجود تھے درمیان میں، صحابہ جیسے لوگ تھے، بدر میں فتح دی، احد میں پہلے فتح دی، جب حکم توڑا کہ درہ نہ چھوڑنا، پانسا پلٹ گیا، بعد میں لوگ چیخے چلائے یہ کیا ہوا، نبی ہمارے اندر سے صحابہ سے اللہ نے کہا نہیں ایسا ہے تم رسول، تم نے رسول کی نافرمانی کی تھی، تارا معاملہ خراب ہو، اس لیے اللہ نے ان کا لحاظ نہیں کیا، ہمارا کیا لحاظ کرے، اس کے اصولوں کے، اگر تم اس کے بنو گے وہ بھی تمہارا ہو، اگر چھوڑ دو گے بہت دھکے کھاتے پھر۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی کرنا ہے، ہمیں اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم اس کے کسی حکم کو مانیں یا نہ مانیں، وہ پابند ہے ہمارے دل جوئی کا اور ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کرنے کا، اپنی پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا عام طور پر تو ہم سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے بدلنے کا، مگر قرآن پاک کا جو نا اصل بیان وہ یہ ہے، بند ہو گیا لائی جاتی رہی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا دوسری آیت میں کھول کر کہہ دیا کہ جو نعمت میں نے کسی قوم کو دی ہے وہ خواہ مخواہ نہیں چھینتا میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو کسی قوم کو ملا ہوتا نا اللہ کی طرف سے یوں ہی نہیں چھوڑتا، حتی یغیروا
ماں بہن، جب تک وہ نہیں بدل دیتے ان چیزوں کے جو ان کے ذمے تھی، جو حکیم صاحب نے فرمایا وہی بات کہ جو ان کے ذمہ تھی کہ حکم ماننا نیک بن کے، جب تک وہ نہیں بدلتے ان باتوں کو، اللہ بھی اپنی نعمتوں کو نہیں بدلتا، مگر جب یہ بدل دیتے ہیں اپنے فرائض چھوڑ دیتے ہیں چھین لیتا نعمتیں۔ بالکل اقبال غریب یہی چیختا رہا کہ تم پہلوں کا نام لیتے ہو۔ پہلے انہوں نے جو شکوہ لکھا وہ مسلمانوں کے دل میں جو کوئی گلے آتے ہیں نا، سوال پیدا ہوتے ان کا ہی بیان تھا۔ اب تو انہوں نے کیا شکوہ کرنا تھا کہ ہمارے بڑوں نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے، صحراؤں میں اذانیں دی، یہ کیا تیری خاطر۔ تو جب جواب شکوہ آیا پہ کہ تم جن کی باتیں کرتے تھے وہ میرے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو، جب قرآن چھوڑ دیا تو میں تمہارا ساتھ کیوں دیتا ہوں۔ اور آخر میں بات تمہارے مگر تم کیا ہو، تم کیا ہاتھ پر ہاتھ منہ تو دیکھو۔ آخر میں نچوڑ کی بات کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ یہ کس صورت کی آیت ہے یہ جس کو کے حال میں ہوتا ہے پڑھی آیت یہ کس صورت کی آیت ہے؟ سورہ انفال کی بھی آیت، قرآن شریف ہوتا ہے، بڑی صورت ہے، کھول کر اللہ نے کہا کہ اپنی ڈیوٹی انجام دو، پھر میرے وعدے ہیں تمہارے ساتھ، تم نے نہیں فرائض ادا کریں، میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ جی ایک طرف سے وہی بات انہی لفظوں میں آگے میں بات ایک ہی ہے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا۔ اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا، وہ دینے کے بعد نہ کہیں سو نہیں جاتا، دیکھتا رہتا کہ یہ ان باتوں پر قائم ہے، اگر قائم رہتے ہو ٹھیک، ورنہ اسے پتہ ہوتا کہ یہ بدل گئے۔ یہ 53 نمبر ہے، 53 سورۃ انفال۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سب کہتے ہیں بس دعائیں کرو، اور اسرائیلیوں نے یہی کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، جب جہاد کے لیے انہوں نے کہا، کہنے لگے تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم بیٹھے انتظار کرتے ہیں۔ تبلیغی کہتے ہیں کہ انعام میں مل جائے گی حکومت، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کتنی بے بسی کا نفسی واقعی پیغمبر اس مقام پہ پہنچ گیا اللہ، کہ کوئی شخص آج جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی، آج آپ ان کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، وہ اس زمانے میں دیکھیے جو پیغمبر ان کو نجات دلانے والے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا توبہ توبہ۔ کہ جائیں آپ، اور پیغمبر کو یہ دعا مانگنی پڑی، رب انی لا املک الا نفسی، واقعی اللہ، میرا دور تو بس اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آخر تک جاتے جا کر دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا۔ سورہ انفال میں اللہ کہتا کہ مومنوں اگر تم میں سے 20 ہوں گے نا ثابت قدم رہنے والے پختہ، تو وہ 200 پر غالب ہیں، 1 10 کی نسبت۔
اگر 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئیں گے۔ بعد میں فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی، بندے بڑھ گئے، کمزوری آ گئی، فوج در فوج کلمہ پڑھ گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کہتا اب تم میں کمزوری، اب رہ گیا 100 ہو گئے تو تم نہ 200 کم کا، ایک دو کی نسبت، پہلے 1 10 کی، 1000 ہو گئے تو 2000۔ اندازہ کریں نبی درمیان ہے علیہ السلام، کلمہ بہت پڑھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موٹاپا جو ہے نا یہ کوئی تندرستی نہیں۔ مسلمان بعد میں بھی یہ کم تعداد میں فوجوں کے موٹا ہوتا جائے آدمی اندر سے کھوکھلا ہو تو عذاب ہے نا اس کے لیے، چلنے پھرنے سے رہ جائے گا۔ جسم نگر ہو، طاقتور ہو، بے شک دبلا ہو، آدمی تھوڑے ہو نا، صابر، اللہ نے کہا ثابت قدم، اصولوں پر بھی پکے۔ کے ساتھ پورے مہاراشٹر جو ہے پورا صوبہ، اس میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں ماتم نہ ہوا۔ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ سب کبھی کبھی پھر وہی نکل آتے ہیں صابر، اور ایک بابر رانا ساگر کو سارے راجپوت اکٹھے تھے۔ عام حالت یہی ہو گئی کہ ایک دو کے مقابلے جیسا رہ گیا۔ شاذ و نادر تو اچھے لوگ نکلتے تھوڑے سے بھی۔ یہ مسلمانوں کی جو ایک ہے یہ جہاد والی بات، یہ اسپرٹ جب ہوتی ہے نا تو باقی زندگی میں چاہے ان کو جو کچھ بھی ہو، یہاں وہ آ کے کفر اور اسلام کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں عام طور پر ہے کہ مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود شکست کم کھائی ہے، تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھاتے مسلمان۔ اب یہ ہندوستان جو ہمارے ہاتھ سے گیا ہے تو تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں گیا، بلکہ غداروں کی غداری کی وجہ سے گیا۔ سراج الدولہ کے پاس کم تھی، 50,000 ان کے پاس، ان کے پاس سارے 2200 آدمی تھے۔ نہیں یہ غداری وغیرہ بھی پھر وہی ہے نا، کھوٹ ہی آ جاتا نا۔ یہ نہیں صرف جسمی کمزور ہوتے ہیں، جب اعتقاد کمزور ہو گئے، اخلاقی حالت کمزور ہو گئی، ہاں ایمان کمزور، غدار، رشوت لینے والے، تباہی ہو۔ پورے ہندوستان کے راجے مہاراجے اکٹھے تھے جب اس نے پرتھوی راج کو شکست دی تھی۔ اسی طرح رانا سانگا راجپوت تو لڑنے میں تو بہت بہادر رہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بابر کی کم تعداد کے باوجود 10 سال کے اندر فرق ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ مسلمانوں کا جو جوش جہاد ہے نا، یہ کچھ ذرا سے بھی ہو ان کے اندر رمق ایمان کی تو پھر ان کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بالکل آپ دیکھیں تندرست آدمی بھی آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا، پہلے کچھ دیر نا طاقت کیا میں رہتی ہے، کمزوری آتی جاتی ہے۔ اب کیا حال ہوگی؟ جب جرنیل آپ کا بے ایمان ہو جائے، آپ کی فوج کیا کرے گی؟ اب ہمارا جرنیل ہی بے ایمان ہے تو فوج کیا کرے گی؟ جرنیل بے ایمان بھی تبھی حکیم صاحب قبول کرتے ہیں نا کہ یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، ورنہ اگر یہ ٹھیک ہوں تو برا جرنیل ہے، پکڑ دوسرے دن ادھر چلتا کرے، کون ہے خرامی تو ہمارا کمانڈر، وہ اندر سے پہلے مقتدی خراب ہو گئے ہوتے ہیں، تبھی ایسے امام کو قبول کر لیتے۔ جذباتی باتیں جو حالانکہ دیکھیں نا ان دنوں کروڑوں اربوں لوگوں نے جھنڈیوں پر لگایا، ابھی بتا رہے چھوٹا سا گاؤں ہے، 13 لاکھ روپیہ، ہاں کتنے دن وہ نا لائٹنگ گری، ایک دن نہیں 13-14 دن پورے گاؤں کے گھر یہ کام کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہے نمائشی دین کو اللہ کیا کرے؟ جنریٹر چلا کر بجلی کی کتنی عیاشی ہوئی اور پیسے ضائع ہوئے، فائدہ کوئی نہیں۔ نہیں فائدہ انہوں نے اٹھایا جی، جو پیسے آتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ آپ نے تو خیال فرمائے نا، کھانے والے بھی حکیم صاحب ہیں کئی بیچارے سادہ جن کو ان مولویوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے، وہ نیکی سمجھ کر اپنے پلے سے بھی کر رہے ہیں، الو ان کا سیدھا